السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین کو میرے اس چینل مسلم فاتح پر ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ ناظرین، آپ میرے اس چینل پر ہسٹری، اسلام کی تاریخ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے واقعات ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ مدینے میں اسلام کی روشنی کس طرح پھیلی۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ عز و جل ہم بیت عقبہ اولیٰ اور بیت عقبہ ثانیہ کے بارے میں بیان کریں گے۔ تو چلیے آئیے ناظرین ویڈیو کی جانب چلتے ہیں۔ ناظرین، اعلان نبوت کے 11ویں سال آپ نے سنا تھا کہ 6 خوش نصیب مسلمان جو مدینے سے تشریف لائے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کے بعد واپس لوٹ گئے، اور دوسرے سال سن 1290 میں حج کے موقع پر مدینے کے 12 اشخاص مینا میں اس گھاٹی میں چھپ کر مشرف اسلام ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوئے۔ تاریخ اسلام میں اس بیعت کا نام بیعت عقبہ اولیٰ ہے۔ ساتھ ہی ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست بھی کی کہ احکام اسلام کی تعلیم کے لیے کوئی معلم بھی ان لوگوں کے ساتھ کر دیا جائے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معصب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان لوگوں کے ساتھ مدینہ منورہ بھی بھیج دیا۔ وہ مدینہ میں حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر ٹھہرے اور انصار کے ایک گھر میں جا کر اسلام کی تبلیغ کرنے لگے، اور روزانہ 1-2 نئے آدمی آغوش اسلام میں آنے لگے، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ مدینے سے قبا تک گھر گھر اسلام پھیل گیا۔ ناظرین، قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بھی بہت بہادر اور با اثر شخص تھے۔ حضرت معصب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو انہوں نے پہلے تو اسلام سے نفرت و بیزاری ظاہر کی، مگر جب حضرت معصب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو قرآن مجید پڑھ کر سنایا تو ایک دم ان کا دل پسج گیا اور اس قدر متاثر ہوئے کہ سعادت ایمان سے سرفراز ہو گئے۔ ان کے مسلمان ہوتے ہی ان کا قبیلہ اوس بھی دامن اسلام میں آ گیا۔ ناظرین، اسی سال یعنی اعلان نبوت کے 12ویں سال بقول مشہور ماہ رجب کی 27ویں رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بحالت بیداری معراج جسمانی ہوئی، اور اسی سفر معراج میں 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ آئیے ناظرین، اب بیت عقبہ ثانیہ کا ذکر کرتے ہیں۔ بیت عقبہ اولیٰ یعنی 1290 کے 1 سال کے بعد سن 1390 میں حج کے موقع پر مدینے کے تقریباً 72 اشخاص نے مینا کی اس گھاٹی میں اپنے بت پرست ساتھیوں سے چھپ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت کی اور یہ عہد کیا کہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کر دیں گے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے مدینے والوں سے کہا کہ دیکھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان بنی ہاشم میں ہر طرح محترم اور باعزت ہیں۔ ہم لوگوں نے دشمنوں کے مقابلے میں سینہ سپر ہو کر ہمیشہ ان کی حفاظت کی ہے۔ اب تم لوگ ان کو اپنے وطن میں لے جانے کے خواہش مند ہو تو سن لو، اگر مرتے دم تک تم لوگ ان کا ساتھ دے سکو تو بہتر، ورنہ ابھی سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی یہ بات سن کر حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ تیش میں آ کر کہنے لگے کہ ہم لوگ تلواروں کی گود میں پلے ہیں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ اتنا ہی کہنے پائے تھے کہ حضرت ابو الحسیم رضی اللہ تعالی عنہ نے بات کاٹتے ہوئے یہ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگوں کے یہودیوں سے پرانے تعلقات ہیں، اب ظاہر ہے کہ ہمارے مسلمان ہو جانے کے بعد یہ تعلقات ٹوٹ جائیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ عطا فرمائے تو آپ ہم لوگوں کو چھوڑ کر اپنے وطن مکہ چلے جائیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ تم لوگ اطمینان رکھو کہ تمہارا خون میرا خون ہے، اور یقین کرو میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے۔ میں تمہارا ہوں اور تم میرے ہو، تمہارا دشمن میرا دشمن اور تمہارا دوست میرا دوست ہے۔ زرقانی علی المواہب جلد 1 صفحہ 317۔ ناظرین، بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت میں سے 12 آدمیوں کو نقیب یعنی سردار مقرر فرمایا۔ ان میں 9 آدمی قبیلہ خزرج کے اور 3 اشخاص قبیلہ اوس کے تھے، جن کے نام مبارک
یہ ہیں حضرت ابو امامہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رافع بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت برعہ بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مندر بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 9 آدمی قبیلہ خزرج کے ہیں۔ اور اب ناظرین، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو الحسیم بن تیہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 شخص قبیلہ اوس کے ہیں۔ اس کے بعد یہ تمام حضرات اپنے اپنے ڈیروں پر چلے گئے۔ صبح کے وقت جب قریش کو اس کی اطلاع پہنچی تو وہ آنکھ بگولا ہو گئے، اور ان لوگوں نے ڈانٹ کر مدینے والوں سے پوچھا کہ کیا تم لوگوں نے ہمارے ساتھ جنگ کرنے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے؟ انصار کے کچھ ساتھیوں نے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے اپنی لا علمی ظاہر کی۔ یہ سن کر قریش واپس چلے گئے، مگر جب تفتیش و تحقیقات کے بعد کچھ انصار کی بیعت کا حال معلوم ہوا تو قریش غیظ و غضب میں آپے سے باہر ہو گئے اور بیعت کرنے والوں کو گرفتاری کے لیے تعاقب کیا، مگر قریش حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکڑ سکے۔ قریش حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ مکہ لائے اور ان کو قید کر دیا، مگر جب جبیر بن مطعم اور حارث بن حرب بن امیہ کو پتہ چلا تو ان دونوں نے قریش کو سمجھایا، خدا کے لیے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً چھوڑ دو، ورنہ تمہاری ملک شام کی تجارت خطرے میں پڑ جائے گی۔ یہ سن کر قریش نے حضرت سعد بن عبادہ کو قید سے رہا کر دیا اور وہ بخیریت مدینے پہنچ گئے۔ سیرت ابن حشام جلد 4 صفحہ 449 تا 450۔ ناظرین، آج کی ویڈیو یہیں تک، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔